محمد لیکن احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی سے، باقی سب کچھ وہ خاطر میں نہیں رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے لینا، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، ابھی سہیل صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے ڈر سے ایک پوری چلتی پھرتی جمہوریت کے سسٹم کو، نظام کو اکھاڑ دیا گیا۔ اس ڈر سے ایک تیسری قوت لائی گئی کہ کیونکہ یہ دونوں شاید اسٹیبلشمنٹ، دو جماعتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی حکومتیں گرانے کے لیے، تو ایک تیسری فورس لائی گئی۔ جو پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں لینا فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ اثر انداز ہوتے ہیں عوام پر اور پورے کے پورے ملکوں کے اوپر۔ آپ دیکھیے بھٹو صاحب کی پھانسی آج تک جو ہے وہ ہماری سیاست پہ اثر انداز ہو رہی ہے، ایک خلا اس نے جو ہے نا وہ کرتی تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب 2016-17 کے فیصلوں کی وجہ سے جو ایک خلا بنی اور پھر جس طریقے سے ایک لایا گیا پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا، میڈیا کے اوپر بھی مسلط کیا گیا، ہر جگہ مسلط، پورے نظام کو مسلط کیا گیا، تو آج جو ہے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں، آج تو ایک مجبوری بن گئی نا ان کو واپس لانا، کیونکہ ایک کنفرنٹیشن ہوگی، بہت زیادہ معاملات آگے نکل گئے، اس وجہ سے ہو رہا تھا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ 2016-17 میں کوئی اس طرح کی کیا کوئی کنفرنٹیشن یا کوئی چیز تھی؟ وہ تو ایک ایکچولی اکھاڑا گیا پورا کا پورا نظام، صرف اس لیے کیونکہ ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ مساق جمہوریت ہو چکا ہے اور جمہوریت چل رہی ہے، ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اسموتھ ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا 2018 میں ہم لوگ یہی بات کرتے تھے نا کہ نون ہی واپس آئے گی، انکمبنسی کے باوجود بھی نون ہی واپس آ رہی تھی، لیکن اب بہت حالات واقعی بدل گئے، اور کیونکہ 2016-17 کے فیصلے جو ہے وہ آج تک اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ بھٹی صاحب۔ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ کہ ہم پتہ نہیں کیوں آدھا سچ بولتے ہیں۔ پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تو پروجیکٹ بھٹو بھی لانچ ہوا تھا، پروجیکٹ نواز شریف صاحب بھی لانچ ہوئے تھے، پہلی بھی قوت جو تھی وہ بھی لائی گئی تھی، دوسری قوت بھی لائی گئی تھی۔ عمران خان کوئی لایا نہیں گیا تھا، آخری دھکا اگر 2018 میں ان کو کہہ دیں تو لگایا گیا ہوگا، لیکن عمران خان مقبولیت، آج کی جو نواز شریف صاحب کی مقبولیت ہے، اس سے کروڑہ درجے زیادہ 2018 میں عمران خان مقبول تھے، اور اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اب مجبوری ہے، ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں حالات کتنے بدل گئے، اور آج کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے لوگوں کے بارے میں کہ یہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں، چند مہینے چند سال رک جائیں دیکھ لیں گے۔ دوسری بات یہ میڈم شیخ کہ نواز شریف معاشی استحکام لائیں گے، یہ ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ گلیمرائز کیا گیا ہے۔ جو وہ بجلی کے معاہدے کر کے گئے، جو انہوں نے موٹر وے اور جس طرح باقی سارا بنایا، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر روکا، اور جس طرح جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور پھر سوائے میاں محمد نواز شریف صاحب کے سارے 16 مہینے کی حکومت میں تھے، کتنی بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ آج آپ کو پکا یقین ہو جانا چاہیے، جو نہ مانے اس کی مرضی ہے، کہ کل جب عمران خان کی حکومت تھی، 3.5 سال یہ پی ڈی ایم چلا رہی تھی، کیا اصلی تے ودیا جمہوریت، سیولین بالادستی، سلیکشن کا ختم کریں، کھیل الیکشن شروع کریں، اور کیا اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے، کیا ووٹ کو عزت دو۔ آج ساری منہ پہ پڑی ہوئی ہیں، اور سارے مینگڑے منہ میں پڑی ہیں، اس طرح بات ہی نہیں کرتا۔ ہمارا ہر تیسرا جملہ 2018 میں چلا جاتا ہے۔ 2018 آنے میں وقت گزرنے دے، آپ کو معصوم لگے گا۔ میری بات سن لیجئے، میں نہیں بولا پلیز۔ 2018 آپ کو معصوم لگے گا، 2018 آپ کو ابھی چند ہفتے اور گزرنے دے۔ پوائنٹس لینے ساتھ ساتھ آپ بہتر آنسر کر سکیں گے اس کو درمیان میں۔ جی جی۔ آخری بات میڈم شیخ کہ یہ ہے نا کہ مل کر بیٹھنا چاہیے، بالکل ضرور مل کر بیٹھنا چاہیے، سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا چاہیے، لیکن کیا مل کر بیٹھیں گے؟ اس وقت عمران خان مل کر بیٹھیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ تو ان کے وکلا بتا رہے ہیں کہ وہ خود کو سمجھ رہے ہیں کہ ہر گزرے دن کے ساتھ میں ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہوں، باقی سارے ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور انقلاب آئے گا۔ کیا یہ نواز شریف صاحب اور مثلا مسلم لیگ نون اور پی پی بیٹھے گی؟ کیوں بیٹھے گی؟ نہیں بیٹھے گی۔ آج عمران خان کے ساتھ کیوں وہ بیٹھیں گے جب عمران خان کے پاس کوئی بارگیننگ چپ نہیں ہے؟ کیا ان کو ملک کی ہے؟ بالکل ملک کی فکر نہیں۔ کیا ان کو ہماری خوشحالی کی فکر ہے؟ بالکل نہیں۔ ان کو اقتدار کی فکر ہے، بدلے کی آگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اور 2018 کو ریپیٹ کرنے کی خواہش ہے۔ تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا جب تک سارے برابر پہ نہیں آ جائیں گے، تب تک نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا چلے، میں اپنا سوال ذرا ہولڈ کرتی ہوں۔ محمل کچھ اس سے کہنا چاہ رہی تھی، آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی۔
نہیں अलीना, मैं उनसे सवाल नहीं करना चाहती, मैं वैसे कह रही थी कि एक हाइब्रिड जो हमें देन दी गई 2018 में और अब उसकी वजह से इतनी मुश्किलात होगी, और खान साहब से बार बार कहा कि आप बैठ जाए साथ, हर कोई साहब सोहेल साहब भी बता रहे हैं, वैसे भी उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी कहा, उन्होंने कहा मैंने चोरों लुटेरों के साथ नहीं बैठना, मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ दूंगा, नेशनलिस्ट के साथ, हर एक के साथ बैठ दूंगा, इनके साथ नहीं बैठना। वो एक ऐसी बंद गली में लिया है कि वो जो है उसके बाद आपने ना इलेक्शंस की डेट मानी, ना आपने कुछ माना, इस नहज पर लिया है कि आज जो है एक हाइब्रिड प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। इसको अंडू करने में, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कितने सालों बाद जब उन्होंने सब कुछ भुगत लिया, उसके बाद वो साइन हुआ था ना दो जमातों के दरमियान, जब वो समझ गए, और उसकी भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी अंडू करने के लिए इन्होंने फिर ये प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, उनकी मकबूलियत ऐसी नहीं थी कि 2018 में वो इलेक्शन जीत के वजीर आजम बन सकते थे।